السلام علیکم ناظرین، ایم اے اسلامیات اور بی ایس اسلامیات میں اصول فقہ ایک اہم کتاب ہے جو اسلامیات ایم اے میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور بی ایس میں بھی یہ لازمی پڑھایا جاتا ہے۔ تو آج کا فرسٹ لیکچر جو اصول فقہ کے بارے میں ہے، اس میں ہم علم اصول فقہ عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ، یہ چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے علم اصول فقہ کیا ہے اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ اصول فقہ سے مراد وہ قواعد و ضوابط اور وہ اصول ہیں جن سے کام لے کر ایک فقہ قرآن مجید، سنت رسول اور شریعت کے دوسرے ماخذ سے فقہی احکام معلوم کرتا ہے اور روزمرہ پیش آنے والے عملی مسائل کے لیے تفصیلی ہدایت مرتب کرتا ہے۔ یعنی شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے معلوم کرنے میں جو قواعد و ضوابط معاون ثابت ہوں، ان قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام اصول فقہ ہے۔ یہ علم نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ تمام انسانی علوم و فنون میں ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ یہ عقل و نقل کے امتزاج کا ایک ایسا منفرد نمونہ ہے جس کی مثال نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ دوسرے علوم و فنون کی تاریخ میں بھی ناپائیدہ ہے۔ عقل و نقل کی کشمکش اور اصول فقہ۔ دنیا کے ہر مذہب کو ایک بڑی پیچیدہ اور مشکل صورتحال پیش آئی ہے جس سے عہد و برا ہونے میں اکثر مذاہب ناکام رہے ہیں۔ وہ مشکل یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں عقل کے کردار کو کس حد تک اور کیسے تسلیم کیا جائے اور دنیاوی معاملات میں مذہبی اخلاق کے کردار کو کس حد تک جگہ دی جائے۔ بعض مذاہب اور اقوام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ خالص روحانی اور اخروی معاملات مذہب کے سپرد کر دیے جائیں اور دنیاوی معاملات تمام تر عقل کو سونپ دیے جائیں۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بہت سے مذاہب نے اسے مشکل سے عہد برا ہونے کا یہی راستہ اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی کو ایک لاعمل مشکل پیش آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی تہذیب و تمدن کو ایک شدید اخلاقی اور فکری بحران سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس شدید فکری اور اخلاقی بحران کے نتیجے میں ایک زبردست تہذیبی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی دو گوشوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک مذہب کا گوشہ کہلاتا ہے اور دوسرا دنیا کا گوشہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ جو لوگ مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے اور جو لوگ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ مذہب کی بارگاہ سے مردہ قرار پاتے ہیں۔ مشکل دنیا کے ہر مذہب کو پیش آئی۔ اس کو کامیابی کے ساتھ اور انتہائی توازن اور باریک بینی کے ساتھ جس نظام نے حل کیا ہے وہ شریعت کا نظام ہے، جس میں بیک وقت عقل کے تمام تقاضوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیے ہوئے اصول یعنی وحی الہی کی رہنمائی مکمل طور پر کارفرما رہتی ہے۔ اس امتزاج اور توازن کا اگر کوئی سب سے نمایاں اور سب سے منفرد نمونہ ہے تو وہ علم اصول فقہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے بنیادی اصول و قواعد اور بنیادی ڈھانچہ قرآن مجید اور سنت سے ماخوذ ہیں۔ گویا مذہبی رہنمائی اور روحانی حدود کی پابندی کا مکمل اور پورا سامان موجود ہے، جس میں یہ بنیادی اور اولین شرط روز اول سے شامل ہے کہ قانون اور قواعد صرف وہ قابل قبول ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی قواعد یا قانون قابل قبول نہیں ہوگا جس کی اساس اور سند براہ راست قرآن و سنت کے دلائل تک پہنچتی ہے۔ اس طرح مذہبی رہنمائی کا مکمل سامان یہاں روز اول سے موجود ہے۔ وحی الہی کی مکمل رہنمائی ہر سطح اور ہر قدم پر موجود ہے۔ اگر کوئی اصول یا قواعد قرآن مجید اور سنت رسول سے مربوط نہ ہوں وہ فقہ نہیں کہلا سکتے۔
کوئی قانونی اصول یا ضوابط فقہ اسی وقت کہلائیں گے جب اس کی اساس قرآن پاک و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل پر رکھی گئی ہو۔ دین و مذہب اور وحی و اخلاق سے اس گہرائی اور قطعی وابستگی کے ساتھ ساتھ علم اصول فقہ کے مباحث و مضامین میں عقل کی کارفرمائی اس حد تک ہے کہ پورے علم کی اٹھان انتہائی عقلی اور منطقی انداز میں ہوئی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علماء اصول اور فلسفے کے اصول اور قواعد و مطالبات کی بنیاد پر اس فن کی عمارت قائم ہوئی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیائے عقلیت کے کسی بڑے سے بڑے نمائندے کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ اصول فقہ کے کسی مسلمہ قواعد یا ضابط پر انگلی رکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ چیز عقلیت یا منطق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ علم اصول فقہ کا آغاز۔ علم اصول فقہ کا آغاز صحابہ کرام کے دست مبارک سے ہوا۔ صحابہ کرام نے وہ قواعد واضح کیے ہیں جن کی بنیاد پر آگے چل کر اصول فقہ کا علم وجود میں آیا۔ صحابہ کرام کا اس علم کے قواعد وضع کرنے اور اس کی بنیادیں رکھنے میں کتنا حصہ ہے، اس کی تفصیلی مثالیں دینا تو مشکل ہے۔ اصول فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی حکم معلوم کریں یا کسی معاملے میں شریعت کا موقف جاننا چاہیں تو جو موقف آپ نے سمجھا ہے اور قرآن مجید یا سنت کی کسی نص سے شریعت کا جو حکم آپ کی سمجھ میں آیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس پر عمل کرنے سے بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر نتیجہ وہی نکلے گا جو شریعت کا مقصود ہے تو آپ کا اجتہاد درست ہے، اور اگر نتیجہ وہ نکلے جو شریعت کا مقصود نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ سے اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپ دوبارہ غور کریں، اس لیے کہ شریعت کے کسی حکم کا منفی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کوئی فعل جس کا کوئی قطعی اور واضح حکم قرآن پاک یا سنت رسول میں نظر نہ آتا ہو، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے یہ بھی دیکھا جائے کہ کس فعل کے کیا کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم اصول ہے اصول فقہ کا، اس کو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا۔ علی ابن ابی طالب نے یہ اصول دریافت کیا تھا۔ دریافت سے میری مراد یہ نہیں جس طرح سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ سائنس کے اصول کا دریافت کرتے ہیں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اصول اتنی واضح اور شکل میں ان کے ذہن میں آیا، ان کی زندگی قرآن مجید کے مطابق اور اس کے پیغام و حکمت پر غور میں گزری۔ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی پوری عمر، جوانی اور آدھی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، پھر اس کے بعد بھی قرآن پاک اور سنت پر غور کرتے رہے۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں ان کو جو فہم اور بصارت حاصل ہوئی، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کلیہ واضح فرمایا جس سے بقیہ صحابہ نے اتفاق کیا۔ مسئلہ یوں پیدا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے تک شراب نوشی کی کوئی مقرر سزا نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دو واقعات میں شراب نوشی کی شکایت ہوئی، جس نے کسی غلط فہمی میں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لی۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سزا دے دو۔ فرمایا کہ 40 کوڑے مار دو۔ کبھی ڈانٹ کر واپس کر دیا، کبھی دھمکا کر واپس کر دیا اور کبھی 80 کوڑوں کی سزا دی، لیکن کوئی حتمی سزا متعین نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب چوتھی مرتبہ شراب نوشی کے الزام میں لائے گئے تو حضرت عمر فاروق کو سخت ناگوار گزرا اور آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ،
یہ بار بار پیتا ہے، میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کی اس کمزوری اور غلطی کے باوجود انہیں معاف فرما دیں۔ ان صاحب نے یہ جملہ سننے کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو بہت سی نئی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوئیں، ایرانی، شامی، مصری وغیرہ۔ ان میں سے بعض کی دینی تربیت ہوتی تھی، بعض کی نہیں ہوتی تھی، بعض کی تربیت ابھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں شراب نوشی کے واقعات کثرت سے پیش آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا اور فرمایا یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ شراب نوشی کے واقعات اس کثرت سے پیش آ رہے ہیں، اس کی کوئی متعین سزا ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب شراب پیے گا تو نشے میں مبتلا ہوگا، جب نشے میں آئے گا تو فضول باتیں کرے گا اور اول فول بکے گا، اور جب اول فول بکے گا تو کسی پر الزام تراشی کر گزرے گا، اور جب کسی پر الزام تراشی کرے گا تو 80 کوڑوں کی سزا پائے گا۔ لہٰذا میرے خیال میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ سب صحابہ کرام نے حضرت علی بن ابی طالب کے اس استدلال اتفاق کیا اور حضرت عمر فاروق نے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک صحابی جلیل نے دوسرے صحابی کے اتفاق کے رائے سے ایک اصول واضح کیا ہے کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ اچھا نکلے گا تو معاملہ اچھا ہے، اگر نتیجہ برا نکلے گا تو معاملہ برا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک صحابی آئے اور عدت کا مسئلہ پوچھا۔ قرآن پاک میں عدت کے بارے میں 3 آیات آئی ہیں۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے وہ 3 پیریڈز تک انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حالت حمل میں طلاق ہو جائے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو اس وقت تک انتظار کرے۔ یہ 3 آیات مختلف اوقات اور مختلف صورتوں کے بارے میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آنے والے صاحب نے ایک ایسی خاتون کی طلاق کا مسئلہ پوچھا جس کے ہاں ولادت بھی ہونے والی تھی اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب 2 مختلف آیات میں 2 الگ الگ احکام آئے ہیں۔ بیوہ کی عدت کا حکم ایک آیت میں ہے اور بچے کی ولادت کا دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سننے والے نے سن لیا اور سمجھنے والے نے سمجھ لیا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعد کی آیت کی روشنی میں سابقہ آیات کو دیکھا جائے گا، پہلی آیات کی تشریح کرتے ہوئے بعد والی آیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو الگ سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مضامین کو دیکھ کے بعد میں آنے والی دوسری اہم مضامین آیات کی روشنی میں اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا۔ احادیث کے بارے میں ائمہ حدیث اور مجتہدین کے درجے کے اہل علم و ماہرین نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اصول ہے جو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کی موجودگی میں طے کیے۔ اس طرح کے اصول صحابہ کرام کے زمانے میں مرتب ہوتے گئے، تابعین ان سے استفادہ کرتے گئے، تابعین کے زمانے میں ان اصولوں کو مدون کیے جانے کا کام شروع ہوا اور تحریری طور پر ان کے مجموعے تیار ہوتے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔